سورہ البقرہ آیت نمبر 172 اور 173، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں وہ پاکیزہ چیزیں جو رزقناکم ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کیا، واشکرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، للہ اللہ کے لیے اللہ کا شکر کرو، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون بندگی کرتے رہو۔ گزشتہ آیت 168 میں یہ کھانے پینے کا بیان شروع ہوا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا سے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جو رزق میں نے تمہیں عطا کیا، اس رزق سے بھی مراد ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہمیں فصلیں عطا کی، اس کے کھانے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ کھا کر میرا شکر بھی ادا کرو۔ اس آیت کے اندر حلالا طیبا کا ذکر تھا کہ ایسے کھانے کھائیں جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ اب اس کی میں نے اس دن بڑی تفصیل بیان کی تھی کہ طیب کھانے کون کون سے ہیں، بڑی تفصیل بیان کی تھی، آپ شاید نہیں تھے اس سے۔ وہ کھانے جو آپ کی صحت کے لیے مفید، جی، جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو۔ سارے کھانے جائز نہیں ہیں، اللہ نے حکم دیا حلال کھانے کھائیں اور طیب کھانے کھائیں، صرف حلال کا ذکر نہیں ہے۔ طیب کھانے سے مطلب پاک نہیں ہے، پاکیزہ چیزیں، مطلب صحت مفید ایک الگ اور پاکیزہ اس طیب سے مراد وہ کھانے جو آپ کی صحت کے لیے فائدے مند ہوں، وہ کھانے جو آپ کی صحت کے لیے نہیں، جو حلال ہوگا وہ تو پاکیزہ ہی ہوگا۔ حلال چیز پاک ہوگی، جی، لیکن طیب کا الگ سے ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کھانے جو آپ کے جسم کے لیے فائدے مند ہوں، جو کھانے آپ کے جسم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے فائدے مند نہیں ہیں، ان کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات پرہیز کیوں بتاتے ہیں؟ اب دیکھیں، جس کو گیسٹرک کا مسئلہ ہو اس کو جو ہے آلو کھانے سے منع کرتے ہیں ڈاکٹر۔ اب آلو کھانا جو ہے یہ پاک نہیں ہے، پاک ہے نا، لیکن اب اس مسئلے میں وہ آلو نقصان دہ ہے،
اس وجہ سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں۔ اب اگر یہ کھائے گا تو یہ طیب نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ اس کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو طیب وہ کھانے جو ہمارے جسم کو فائدے پہنچائیں۔ اس آیت میں بھی یہی ذکر ہے، کلوا من طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بطور رزق عطا کی ہیں وہ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ آگے پھر تفصیل سے کچھ مسائل ذکر ہو رہے ہیں اسی کھانے پینے کے اعتبار سے۔ انما پس در حقیقت حرما حرام کر دیا گیا علیکم تم پر میتتا مردار کو۔ مردار ایسا جانور جو خود بخود مر جائے، جو خود بخود مر جائے یعنی کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ایسی چیزیں مردار ہیں، ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہ ہم پر حرام ہے۔ والدم اور خون، خون بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی وجہ سے شریعت محمدی میں جانور کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ اس انداز میں ہے کہ اس کی وجہ سے جانور کا اکثر خون نکل جاتا ہے۔ گردن کو ذبح کرنے کا حکم ہے جس میں نسیں کٹ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جانور کا اکثر خون نکل جاتا ہے۔ کیونکہ خون حرام ہے تو وہ شریعت نے اس قسم کا جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے جانور کے باڈی کے اندر سے سارا خون نکل جاتا ہے۔ اب ایک ہی وار سے، ایک ہی جھٹکے سے پوری گردن اڑانا یہ حرام ہے۔ اگر اس طریقے سے کیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ کیونکہ اس طرح کرنے سے باڈی کے اندر سے خون سارا نکلتا نہیں ہے، خون بچ جاتا ہے۔ اب سکھ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ ایک ہی جھٹکے سے پوری گردن اتار کے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ یورپ کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے، یورپ میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ وہ جانور کو ذبح کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ اس کی گردن اکھاڑ دیتے ہیں بس، بعد میں اس کے گوشت کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، حالانکہ وہ پھر حلال نہیں ہوتا۔ جو شریعت محمدی کے تحت جو ذبح کیا جاتا ہے، گردن کاٹ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سارا خون نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی چمڑی اتارتے ہیں اور اس کا گوشت نکالتے ہیں، یہ الگ الگ کرتے ہیں، گھڑیاں الگ کرتے ہیں، گوشت الگ کرتے ہیں، اس صورت میں جائز ہے، اس کے علاوہ وہ جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت کھانا یہ بھی حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسے جانور کا گوشت جو کسی بت کے نام پہ ذبح کیا جائے یا کسی پیر فقیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسا جانور جو خرید کر کسی بابے کی مزار پہ جا کے ذبح کر دیا، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، تو ایصال ثواب کے لیے یہ جانور گھر میں بھی ذبح ہو سکتا تھا، اس کے لیے اس جانور کو لے کے جانا مزار کے اوپر اور قبر پہ اس کو ذبح کرنا، پھر وہیں پہ اس کی دیگیں چڑھانا، یہ کوئی ضروری نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لے لیا، کسی بت کا نام، کسی پیر فقیر کا نام یا کسی بھی کا نام لے لیا، تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جانور خرید کر لے کے جائے جاتے ہیں کسی مزار پر، کسی دربار پر، وہاں بے شک اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کر لیا، وہاں لے جا کر بے شک اللہ کا نام بھی لیا، تب بھی وہ جائز نہیں ہے، تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی شائبہ آ جاتا ہے کہ یہ بابے کے نام کا ہی، جب اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے، بابے کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو گھر میں کر لیں، تو وہاں لے کے جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ شائبہ آ گیا، اس کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، پس جو بے بس ہو، ٹھیک ہے، پس جو بے بس ہو، غیر باغن، نہ کہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسا آدمی
جس کو اب خطرہ ہے کہ بھئی اگر میں اس وقت کچھ بھی نہیں کھاؤں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی، اور کھانے کی جو چیز ہے اس کے پاس وہ حرام ہی ہے، حرام چیز موجود ہے، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، طیبات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اب اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، لذت کے لیے بھی نہیں کھائے گا کہ یار اس میں تو لذت بہت ہے، تو چلو جی 2 بوٹیوں سے میری جان بچ سکتی ہے تو میں 10 بوٹیاں کھا لیتا ہوں، اس طرح نہیں کرے گا، اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے، اور لذت کے لیے بھی نہ کھائے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہ حرام کھا لے، تو اس پہ پھر اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، فلا اسم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے، مطلب حلال بھی موجود ہے پھر بھی حرام کھا رہا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یا حرام کھانا پڑ گیا اور اس کو مزہ آیا اور وہ جتنی اس نے مطلب جتنی سے اس کی جان بچتی تھی اس سے زیادہ زیادہ کھا لیا، خواہش پوری کر لی، تو پھر بھی گناہ ہوگا اس پہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب بقدر ضرورت کھایا ہو اور مجبوراً کھایا ہو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں نہیں کہ دبا کے جو ہے وہ گناہ کر لیا، دبا کے حرام کام کر لیا، پھر بندہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ انسان گناہ کرتے ہیں، نماز کی طرف آتے نہیں ہیں، گناہوں میں ٹکا کے لگے ہوئے ہیں، اور ان سے کہہ دیا جائے کہ بھئی کل قیامت والے دن پوچھ ہوگی، تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہوتے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے قہار ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا ہے اس طرح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کی، حلال اپنے بچوں کو کھلانے کی اور خود بھی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔